नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज मैं रिएक्शन दूंगी रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी के वीडियो पर। और जब मैंने इनके वीडियो पर फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया था ना, मेरा दिल भर आया था और इतना सारा प्यार मेरे को उस एक इस्लामिक रिएक्शन वीडियो पे मिला कि आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू रिएक्ट ऑन हिज वीडियो अगेन। इस वीडियो का टाइटल तो खुद ही कहता है कि इमोशनल स्टोरी है। लेट मी रीड द टाइटल, आपके भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रुला देने वाला बयान, मोस्ट इमोशनल क्राईफुल बयान एवर बाय रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई। द टाइटल इटसेल्फ सेज कि रुला देगा तो रुला ही देगा, क्योंकि पिछले तो हज़रत उमर का ईमान लाने वाला खूबसूरत वाक़या जो था रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी ने जब दिया था पूरा का पूरा, वो तो कह भी नहीं रहा था कि इट्स इमोशनल, बट इट मेड अस इमोशनल। लेट्स एक्सपीरियंस द वीडियो। क्या प्रीचिंग्स इस वीडियो में अपने को दी जाएंगी, क्या स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा, बैठ करके एक इत्मीनान से सुनते हैं। एंड आई रियली वांट टू से दैट दीज इस्लामिक रिएक्शन वीडियोस दैट आई मेक, आई लव डूइंग दिस वर्क, क्योंकि मुझे बहुत काम फील होता है, मतलब एकदम रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है रिएक्शन देने के बाद। जो टेंशन दिमाग में चलती रहती है ना फालतू की, इधर उधर की, ये सोचो वो सोचो, गलत सोच, वो सब खुद ही माइनस होती जाती है इन वीडियोस को देखने के बाद। तो कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आपको आता है, जस्ट वॉच दीज वीडियोस एंड फील फ्री इन योर लाइफ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम फरमाए हम सभी पे। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर होता है अपना कॉमेडी, इंटेंस, हर तरीके का कंटेंट होता है और मुझे पता है कि वो कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा। सो जस्ट गो एंड स्क्रॉल कर लो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, फीड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और फिर उसके बाद फॉलो कर लेना। दैट्स इट। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं हुजूर का उम्मत हूं। सारी जिंदगी इसका शुक्रिया अदा करता रहूं तो हक़ शुक्र अदा न करूं। हम हुजूर की उम्मती, नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतजर रहे। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वब आसफीहिम रसूला, मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बेफज़्ज़िन वला बेगल्ज़, वो तुरशरू नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा। बस वो आया जा रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया ना, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूं, चलो नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहैरा राहब इंतजार करता रहा। शब्बे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो। मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाके रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहाँ का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहाँ से गमूरिया आ गया, फिर उस पादरी की सारी ज़िंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूँ, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर के लम्हे आ गए हैं। तू यहाँ से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी ज़िंदगी सवर जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा, जो मुझे कोई निशानी बता दे। उसने कहा 3 निशानियां हैं, एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं लेने को कहा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोरे नबूवत हो। कहते मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफिले में शामिल हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि कभी वो नबी आखिरुज़्ज़मां आए तो मुझे दीद हो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। भगवान तो कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर समत से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए। मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा।
میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا. اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ کتنا یار مرحبا مرحبا شب ہجر کی سختیاں سبھی کوئی اس سے مشترک جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں. ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی. بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے. اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں. باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن. باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلیں. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. اللہ اکبر. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے کہ حضور ان کے گھر آئے. اللہ اکبر. جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے.
حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر! تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر! اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ کیا اللہ اکبر! بات جب کر مسکراتے رہے تھے ہیں! نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ اکبر! بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہہ دے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، اللہ نے اپنی دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں، قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ آج پہلی بار میرے کو ایسی فیلنگ آئی کہ کاش یہ جو مسلم پریئر ابھی اینڈ میں چل رہی تھی یہ چلتی جائے، یہ بند ہی نہ ہو۔ مطلب میں نے آنکھیں اس لیے کھولی کیونکہ وہ میوزک ایک دم سے بند ہو گیا اور ایک دم سے وہ سریلی آواز آنا بند ہو گئی۔ آئی فیل سو اوور ویلڈ آفٹر دس ریئیکشن۔ میں نے رضا ثاقب کی جو اتنی آنیسٹ فیلنگس ہیں وہ رونے پڑتے ہیں، کتنی بار وہ اس واقعے کو سناتے ہوئے، اس بیان کو سناتے ہوئے رونے لگ گئے، اور ایک لائن نے میرا دل جیت لیا، میرا دماغ وہیں پہ رک گیا جب انہوں نے کہا کہ میں غلام تیرا ہی ہوں پر یہ دل کسی اور کا غلام ہے۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے آفٹر دس ریئیکشن۔ مطلب اس واقعے نے تو واقعی میں بہت سارے لوگوں کو ایموشنل کر دیا ہوگا۔ میرے بھی ایک پوائنٹ پہ آنسو نکلنے والے تھے، بٹ خدا کا مطلب مہر ہی ہے کہ میں نے کنٹرول کر لیا اپنے آنسو کو، نہیں تو میں کافی بار روئی بھی ہوں اپنے ریئیکشن ویڈیوز میں۔ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو کرائی، کیونکہ ایک بار میں رونے لگ جاتی ہوں تو آئی گیٹ ان ٹو دیٹ انٹینس فیل جس سے باہر نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ جب انہوں نے حضور کا نور ڈسکرائب کرنا سٹارٹ کیا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے۔ مطلب کہ ان کے دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اس میں سے نور نکلتا تھا، وہ ہنستے تھے تو دیوار چمکنے لگتی تھی، مطلب دیوار دکھنے لگتی تھی۔ سوئی کھو گئی، وہ اپنی سوئی ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی حضور اندر آئے انہوں نے مسکرایا اور روشنی ہو گئی اتنی کہ انہیں سوئی مل گئی۔ لوگ ان کو بولنے لگے کہ تمہارا گھر اتنا جگمگ کیسے رہتا ہے، تم راتوں کو بھی دیے چلاتی ہو، کیا تم اتنی زیادہ امیر ہو گئی ہو؟ تو یہ سب کسی چمتکار سے کم نہیں ہوتی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا روح بھی ایسا ہوتا ہے۔
میرے دل میں اسلامک ویڈیوز کے لیے جگہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت پیسفل ہوتے ہیں, بہت زیادہ اچھے واقع ہوتے ہیں. اسپیشلی میں خود ایک سٹوری ٹیلر تھی پہلے, اور مجھے سٹوری سننا بہت پسند ہے. تو مجھے نیچے ریکمینڈ کریے کہ نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو مجھے کس پہ بنانا چاہیے. آج کا ریئیکشن اچھا لگا ہے تو لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ آپ سب پر رحم فرمائے, سب کو بہت, آپ جو بھی سوچتے ہیں, جو بھی آپ کی اچھی خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں. آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, اور میرے دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے, وہاں پر جا کے بھی ویڈیوز چیک آؤٹ ضرور کریے گا. دس از کلایا ریئیکٹ, سائننگ آف.